بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں گوجرانوالا کی سرزمین پر بھٹی میرج ہال میں 16ویں سالانہ فہم دین کورس کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کا ہم سب کو اللہ شوق اور اس کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر فہم دین کورس کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہمارا یہ سفر اس کے فضل سے توفیق سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے جاری ہے، اور اب قافلہ منزل کے قریب پہنچتا جا رہا ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ منزل پہ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے
اور ہمارا یہ جو سالانہ ایک روحانی ایمانی اور علمی وظیفہ ہے، ہمیں اس کی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو نہایت ہی اہم موضوع پر ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں رسولوں کو بڑا مقام عطا فرمایا، اور تمام رسل علیہ السلام میں جو اولو العزم رسول ہیں ان کو اونچا مرتبہ عطا فرمایا، اور اولو العزم رسولوں میں بالاتفاق رب ذوالجلال نے ہمارے آقا اور سارے رسولوں کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچی شان عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول کہہ کے یوں اظہار کیا کہ کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان بھی کرتا ہے، اور علی الاطلاق جب لفظ رسول بولا جائے اس کے لحاظ سے جو اولین مصداق ہے اس شخصیت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف کے ساتھ جو کلمہ طیبہ میں رسول اللہ کے الفاظ موجود ہیں، جس میں خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے آپ کو رسول کہا، یہ نسبت آپ کے درجہ رسالت کے اظہار کے لحاظ سے سب سے بڑی نسبت ہے۔ یقیناً نبوت و رسالت میں تمام انبیاء کرام مساوی ہیں، لیکن درجات نبوت و رسالت میں فرق ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے کسی کو نجی کہا، کسی کو کلیم کہا، کسی کو روح کہا، روح اللہ، کلیم اللہ، نجی اللہ، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہیں خالق کائنات جل جلالہ نے علی الاطلاق منصب کے لحاظ سے رسول اللہ فرمایا ہے۔ یہ نسبت اور اس کے لحاظ سے پھر جو اللہ تعالی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانے عطا کیے گئے، علوم عطا کیے گئے، نیابت اور خلافت عطا کی گئی، اس کے ہزاروں شعبہ جات، اور چونکہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو دیگر انبیاء کرام اور رسل علیہ السلام سے فرق ہے اسے واضح کیا ہے، دعوت کے لحاظ سے، ابلاغ کے لحاظ سے، دائرہ کار کے لحاظ سے، تو اس بنیاد پر بہت سی ایسی جہات ہیں کہ جن میں خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے ایسے شعبہ جات بیان کیے جن میں آپ رب ذوالجلال کی نیابت کا اس انداز میں حق ادا کرتے ہیں، اور آپ کی طرف رب ذوالجلال نے مخلوق کو ایسے متوجہ کیا ہے کہ آپ کے در کو اپنا در کہا ہے، آپ کے دست مبارک کو دست قدرت کا نائب قرار دیا ہے، آپ کی طرف متوجہ ہونے کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا قرار دیا ہے، آپ سے مانگنے کو اس سے مانگنا اور آپ سے لینے کو اللہ سے لینا قرار دیا گیا ہے۔ تو اس بنیاد پر ایک جامعیت ہے کہ جس کو بیان کرنا آج ہمارے موضوع کا حصہ ہے، چونکہ بدقسمتی سے ایک ایسی تحریک عالم اسلام کے اندر
چل رہی ہے کہ ہر وقت جن کا کام یہ ہے کہ وہ تفریق کریں اور یہ ظاہر کریں کہ رب ذوالجلال کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شاید کوئی اپوزیشن کی صورتحال ہے، ایک طرف وہ اللہ کی پارٹی قرار دیتے ہیں، دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی پارٹی کو قرار دیتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت نے یہ بیان کیا ہے کہ رب کی پارٹی وہی ہے جو رب کے نبی کی پارٹی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی وہی ہو سکتا ہے جو رب کی پارٹی ہے۔ ان میں آپس میں اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے جس طرح کہ آج تفریق کر کے لوگ اس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں تک بغض و حسد پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف کو اللہ تعالیٰ کے اسم شریف کے ساتھ ذکر کرنے پر بھی لوگ اعتراض کرنے لگے۔ یہ جس طرح مساجد کے محرابوں میں ایک طرف لفظ اللہ ہے یا اللہ ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پر لفظ یا کے علاوہ بھی مطلقاً کہ ایک طرف اللہ کا نام ہو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، اس پر بھی کچھ مفتیوں نے نجدیوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ ایسا ناجائز ہے کہ اللہ کے نام کے آگے جو ہے وہ اس طرح مقابلے میں اللہ کے نبی کا نام نہیں لکھنا چاہیے، جبکہ قرآن مجید برہان رشید کی آیات اس اسلوب سے بھری ہوئی ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ نے جا بجا اپنے ذکر کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اپنے نام کے ساتھ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے وحی میں ذکر کیا ہے، تاکہ جو اس طرح کی تفریق کرنا چاہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے، اور یہ واضح ہو کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو اپنے ساتھ ملا کے یہ واضح کر دیا ہے کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اس سلسلہ میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ کار اس میں عام انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے تفاوت ہے، اور کوئی ایسی ذات نہیں جن کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، تو مطلب کیا بنا؟ جب سے جلوہ گر ہوئے اب ہمیشہ کے لیے جس نے لینا ہے آپ سے ہی لینا ہے، اور جس کو ملنا ہے آپ سے ہی ملنا ہے۔ اب پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت میں اور آپ کی نبوت میں اس لحاظ سے پھر واضح فرق ہوا کہ ان کا ایک محدود وقت تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے اب وہ ہمیشہ کے لیے ہے، جلوہ گر ہوئے تو اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وہ ایک ایک بستی کے لیے، ایک ایک ملک کے لیے، ایک ایک قوم کے لیے بھی جلوہ گر ہوتے رہے، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے بیک وقت تمام کائنات، تمام مخلوقات اور تمام طبقات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس جہت سے آپ کی نبوت و رسالت کے جو شعبہ جات ہیں یقیناً ان کا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے فرق جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں متعدد مقامات پر اس چیز کو واضح کیا ہے کہ ان کی رضا اور ان کے امور وہ میرے امور کی طرف منسوب ہیں، اور درمیان میں کوئی ایسی تفریق نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے کوئی ایسا تاثر پیدا ہو کہ یہاں کوئی کمی ہے یا کوئی نقصان ہے یا کسی طرح کی کوئی کمزوری ہے، بلکہ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کے لحاظ سے بعض مقامات ایسے بھی ہیں کہ وہ صفت اللہ تعالی میں نہیں پائی جاتی کہ وہ بندے کی شان کے لائق ہے، لیکن پھر بھی اس کو رب نے ذکر کر کے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ ذکر کر کے یہ واضح کیا کہ اگرچہ میں اس سے پاک ہوں مگر چونکہ میرے محبوب کا معاملہ ہے تو اس واسطے میں نے اپنی صفت کو بھی ذکر کر دیا ہے۔ جس طرح کی اذیت محسوس کرنا اللہ اس سے پاک ہے، اسے نہ کوئی تکلیف دے سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کی تکلیف کے اثر کو قبول کر سکتا ہے، چونکہ اذیت یہ انفعال ہے، اللہ انفعال سے پاک ہے، وہ فعل کرتا ہے، وہ مخلوق میں تاثیر کرتا ہے مگر وہ کسی سے اثر قبول نہیں کرتا،
اس کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ اسے کوئی نقصان دے سکے، کوئی نقصان پہنچا سکے، کوئی اسے اذیت دے سکے. لیکن جس وقت لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں تو اپنے نبی علیہ السلام کی اذیت کا جو بڑا حادثہ اور بڑا واقعہ ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے رب اپنے بارے میں بھی اذیت کا لفظ بول دیتا ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے اللہ کو اور اذیت پہنچاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب رب کو تو کوئی اذیت دے ہی نہیں سکتا، اللہ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی اذیت پہنچائے. لیکن اللہ نے ذکر کر دیا جو اللہ کو اذیت پہنچائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے، یہ واضح کیا کہ میرے نبی کی اذیت میری ہی اذیت ہے، کہ جس نے انہیں اذیت پہنچائی وہ سوچ لے کہ وہ کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے کہ وہ مجھے اذیت دے رہا ہے. چونکہ اذیت پہنچانے کے لیے سامنے کسی جسم کا ہونا ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جسم ہے اور رب جسم سے پاک ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ واضح کر دیا، یعنی بہت سے ایسے امور جہاں وہ صفت اللہ تعالی کی ذات کے لحاظ سے بنتی ہی نہیں، لیکن پھر بھی اس کو ذکر کر دیا کہ چونکہ میرے محبوب کا معاملہ میرا ہی معاملہ ہے، لہذا جس نے وہاں ایسے کیا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں رب کا پیارا بن جاؤں گا اور میں فرق کر رہا ہوں، بلکہ اس نے جرم کیا اس واسطے کہ میں نے ان کو اپنی ذات کا مظہر اتم بنایا ہے. اس سلسلہ میں یہ مضمون بہت طویل ہے اور میں صرف آیات آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا. ایک قرآن مجید کا دور بھی ہو جائے گا، آیات کا ترجمہ پیش کرتے کرتے آگے گزروں گا اور ایک چھوٹا سا گلدستہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کی درجنوں اقساط ہو سکتی ہیں، درجنوں حصے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک اس موضوع کا آج پہلا اس کا ظہور یعنی پہلی تجلی ہے کہ ہم اپنے بیان کے لحاظ سے اس کا آغاز کر رہے ہیں. آگے انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا تو یہ مکمل ہوتا رہے گا. اس سلسلہ میں یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید نے یہ واضح کیا ہے کہ ان دونوں ذاتوں کی رضا ایک ہے. جو رضا اللہ کی ہے وہی رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور جو رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی رضا اللہ تعالی کی ہے. اس بنیاد پر سورہ توبہ میں خالق کائنات کا فرمان آیت نمبر 62 موجود ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ ان کو راضی کریں اگر وہ لوگ ایمان والے ہیں. تو اب یہاں رضا کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام کے نام کا ذکر کیا، واللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول. اب یہ رضا کا بیان ہے. اگر صرف رضا الہی پر گزارا ہو سکتا ہوتا اور رضا الہی رضا رسالت کے بغیر ہوتی تو پھر رسولہ کا ساتھ ذکر نہ ہوتا. تو خالق کائنات نے یہ واضح کیا کہ کوئی ایسا تصور نہ رکھے کہ نبی کو ناراض کر کے ہم رب کو راضی رکھ لیں گے اور ہمارا گزارا ہو جائے گا. فرمایا نہیں، واللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول یہ دونوں حق رکھتے ہیں کہ ان کو لوگ راضی کریں، ان کو لوگ راضی کریں. یہ دونوں حق رکھتے ہیں، ان دونوں کی ذات جو ہے اس کے آداب میں سے ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے لوگوں کو جہاں یہ متوجہ دلائی کہ تمہیں میری رضا ڈھونڈنی چاہیے، وہاں یہ بھی بتایا کہ تمہیں میری رضا کے ساتھ ساتھ میرے نبی علیہ السلام کی رضا کو بھی ڈھونڈنا چاہیے. دوسرے مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے یہ واضح کیا کہ دونوں کی اطاعت ایک ہے. جو اللہ کی اطاعت ہے وہی نبی علیہ السلام کی اطاعت ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے. اس سلسلہ میں قرآن مجید کی بہت سی آیات موجود ہیں. مثال کے طور پر سورہ حجرات میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 14 ہے، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ تمہارے اعمال میں سے کسی شے کو کم نہیں کریں گے.
اس اطاعت کا فائدہ یہ ہوگا وہ تمہارے اعمال میں سے کسی شے کو کم نہیں کریں گے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ مضمون قرآن مجید کا تفصیلاً مضمون ہے، اور یہاں پر جو آیت کریمہ حجرات کی پڑھی ہے اس میں پہلے اعراب کا ذکر ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ کچھ گنوار لوگ جو بدو تھے انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم ایمان نہیں لائے، ابھی تو تم صرف مطیع ہوئے ہو، تمہارا جسم ہمارے حکم کے سامنے جھکا ہے اور ابھی ایمان دل میں داخل نہیں ہوا۔ جب دل میں ایمان داخل ہوگا تو پھر تم جو ہے وہ ایمان والے ہوگے، ابھی تو صرف اسلام ہے۔ یہ چونکہ لغوی طور پر ایمان اور اسلام میں فرق ہے، اسلام ہے ظاہر کا مطیع ہونا، ایمان ہے باطن کا مطیع ہونا، اور شرعی طور پر دونوں اکٹھے پائے جاتے ہیں، یعنی جو ایمان ہے وہی اسلام ہے اور جو اسلام ہے وہی ایمان ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں خالق کائنات جل جلالہ نے اطاعت کے اندر اپنے نبی علیہ السلام کا اپنے ساتھ ذکر کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ کوئی ایسا نہیں کہ جو میری پارٹی بننے کے شوق میں کہے کہ اللہ کے نبی کی خلاف ورزی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ تو رب نے واضح کیا ان کی خلاف ورزی میری ہی خلاف ورزی ہے، اگر ان کی اطاعت نہیں ہوگی تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ میری اطاعت کر رہا ہے، چونکہ ان کی اطاعت کے ساتھ ہی میری اطاعت ہو سکتی ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کر دیا کہ ہم دونوں کی اطاعت ایک ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ ہم دونوں کی نافرمانی بھی ایک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کی فرما برداری ہو اور دوسرے کی نافرمانی ہو۔ اس انداز میں ایک معاملہ ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے، سورہ جن کی آیت نمبر 23 ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور نافرمانی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پس اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب نافرمانی کے لحاظ سے بھی اپنے ساتھ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور اس میں آپ توجہ سے دیکھیں گے تو تمام آیات میں لفظ نبی استعمال نہیں کیا گیا، لفظ رسول استعمال کیا گیا۔ اللہ اور اللہ کا رسول، یعنی وہ جو کلمہ اسلام میں لفظ رسول استعمال ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد النبی اللہ نہیں کہا جاتا، حالانکہ نبی بھی ہیں، لیکن چونکہ نبوت سے رسالت کی شان بڑی ہے تو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جتنے امور جن کے لحاظ سے محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ہم بیان کر رہے ہیں، آپ توجہ رکھنا کہ ان میں سے ویسے تو ہر آیت اس انداز کی ہے کہ اگر اس پہ گھنٹوں بحث کی جائے تو پھر بھی وہ تشنگی باقی رہ جائے گی، لیکن ابھی اس وقت ایک خاکہ پیش کرنا آپ کے سامنے اور مختصر سی تشریح مطلوب ہے تاکہ پتہ چلے کہ لوگ جو شوشہ چھوڑتے ہیں اور پراپوگنڈا کرتے ہیں وہ کتنا جھوٹا ہے، کہ جب کہ خالق کائنات کے قرآن کی اتنی 20 آیات اس چیز کو واضح کر رہی ہیں کہ یہاں معاملہ دو طرح کا نہیں، اگرچہ ذاتیں دو ہیں مگر ان کا معاملہ ایک ہے۔ اگرچہ اللہ کی ذات جدا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات جدا ہے، اللہ خالق ہے، نبی علیہ السلام مخلوق ہے، اللہ معبود ہے، نبی علیہ السلام عابد ہے، لیکن معاملہ خدا نے ایک بنا دیا ہے۔ اس انداز میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کا باغی اور سرکش دوسرے کے ساتھ اپنے جا کر رابطہ قائم کر سکے۔ خالق کائنات نے بار بار اس چیز کو واضح کیا کہ ہم دونوں کی رضا بھی ایک ہے، ہم دونوں کی ناراضگی بھی ایک ہے۔ اب یہاں پر نافرمانی کے لحاظ سے بیان کیا گیا۔ چوتھے نمبر پر قرآن مجید برہان رشید میں دوستی کے لحاظ سے بھی خالق کائنات نے واضح کر دیا کہ دونوں کے ساتھ دوستی ایک ہی چیز ہے اور دونوں کے ساتھ دشمنی ایک ہی چیز ہے۔ دوستی کے لحاظ سے سورہ المائدہ آیت نمبر 56 خالق کائنات فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ وہ بندہ جو دوست رکھے اللہ کو اور دوست رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر دوست رکھے ایمان والوں کو، پس فرمایا اللہ کی پارٹی ہی غالب آنے والی ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں پر دوستی کے لحاظ سے اپنے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، تو آگے جا کر
کہا ان حزب اللہ، بے شک اللہ کی پارٹی. اب جس دوستی پر، جس محبت پر پارٹی بن رہی ہے، وہ محبت تین طرح کی بیان کر دی. ایک اللہ کی محبت، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور تیسری آپ کے غلاموں کی محبت. ان کو بیان کر کے فرمایا اس محبت سے پارٹیاں تین نہیں بنے گی، پارٹی ایک ہی بنے گی. فإن حزب اللہ هم الغالبون، بے شک اللہ کی پارٹی جو ہے وہ غالب آنے والی ہے. تو یہ نص قطعی نے بتا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور سرکار کی محبت کا جو متوالا ہے اور سرکار سے پیار رکھنے والا جو ہے، اس کو اللہ سے جدا پارٹی نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ اللہ ہی کی پارٹی ہے، اس واسطے کہ خالق کائنات نے نبوت و ولایت کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے اور نبوت و ولایت سے عشق اور پیار رکھتا ہے، خالق کائنات نے اس کو اپنی ہی پارٹی قرار دیا ہے، حزب اللہ کہہ کر اس کو بیان کیا ہے. تو اس مقام پر خالق کائنات نے یہ چیز واضح کر دی کہ یہاں دوستی میں بھی فرق نہیں ہے. جس نے میرے ساتھ تعلق اپنا قائم رکھنا ہے وہ تب بنے گا، تب قائم رہنا تو دور کی بات ہے، برقرار رہنا تو دور کی بات ہے، وہ بنے گا ہی تب کہ جس وقت وہ میرے نبی علیہ السلام سے بھی تعلق رکھنے والا ہوگا. اور نبی علیہ السلام سے تعلق اسی کا بن سکے گا کہ جس کا میرے ساتھ تعلق ہوگا. چونکہ جس وقت بھی اس نے آپ کو رسول اللہ کہنا ہے اور رسول اللہ کہہ کے ماننا ہے، یہ نہیں ہو سکے گا کہ رسول تو مانے مگر اللہ کا رسول نہ مانے، وہ ضرور اللہ کا رسول مانے گا. تو پھر یہ پتہ چل گیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کو مان کے نبی علیہ السلام کو نہ مانے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی علیہ السلام کو مان کے رب کو نہ مانے. چونکہ جب بھی اس نے رسول اللہ کو ماننا ہے تو کہنا ہے اللہ کے رسول، تو پھر اللہ کا ذکر پہلے آ رہا ہے ترجمہ کرتے ہوئے بھی، اور ویسے بھی وہ توحید مقدم ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جھوٹے وہم میں، جس طرح کہ یہود و نصارہ نے کہا تھا قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا ہم نبی کا، اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے مگر رب سے رابطے اپنے قائم رکھیں گے، کیونکہ ہمارا پرانا اس سے تعلق ہے، ہم اس کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، ابناء اللہ، اور ہم اس کے برگزیدہ بندے ہیں. جب ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی توڑ کے سرکار کو چھوڑ کے رب کو پانا چاہا تو خالق کائنات نے آیت نازل فرما دی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب یہ تیرا بنے بغیر، تمہارا بنے بغیر جو میرا بننا چاہتے ہیں انہیں بتا دو کبھی کامیابی نہیں ہوگی. جو تمہارا بنے گا وہی ہمارا بنے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس بنیاد پر یعنی ان دو باتوں میں یہ فرق واضح ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگرچہ وہ نفس الامر میں جھوٹ ہوگا مگر اس کی امکانی صورتحال ہے کہ اللہ والا بن جائے اور سرکار سے دور رہے اور پھر اللہ والا بھی نہ بن سکے. یعنی بن جانے کا مطلب ہے کہ دعویٰ کر سکے کہ میں رب والا ہوں، اور واضح ہو کہ تم رب والے نہیں ہو کیونکہ تم رسول والے نہیں ہو. ہاں جو رسول والا بنے گا وہ دعوی تب کر سکے گا جب اللہ والا ہوگا، کیونکہ رسول کو رسول اس نے کس کا ماننا ہے؟ رب کا رسول ماننا ہے. تو اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مانے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ رب کو مانے بغیر مان جائے، وہ رب کو ضرور مانے گا. تو خالق کائنات نے اس بنیاد پر دوستی میں بھی اس وحدت کو بیان کر دیا کہ ہم دونوں کی دوستی کا معاملہ ایک ہے. جو ان سے پیار رکھتا ہے وہ مجھ سے پیار رکھتا ہے، اور جو مجھ سے سچا پیار رکھتا ہے وہ ان سے بھی پیار ضرور رکھنے والا ہے. ایسے ہی دشمنی کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، سورہ حشر آیت نمبر 4 ہے ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فان اللہ شدید العقاب. یہ جو معاملہ ہے یعنی پیچھے جو ذکر آ رہا ہے منافقین کا اور یہود کا اور ان کے ساتھ جنگوں کا، تو خالق کائنات جل جلالہ یہ ارشاد فرماتا ہے یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے مخالفت کی، دشمنی کی اللہ سے اور دشمنی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. شاق اللہ ورسولہ، اگر نبی علیہ السلام کے ذکر کے بغیر مضمون پورا ہو سکتا ہوتا تو خالق کائنات فرما دیتا کہ جنہوں نے دشمنی کی اللہ سے، تو اللہ سے دشمنی کے ساتھ فرمایا دشمنی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ کوئی یہ نہ یہاں سے گنجائش نکال جائے کہ شاید نبی سے دشمنی کر لے تو ہوتا کچھ نہیں. خالق کائنات نے واضح کیا نہیں، دشمنی ہماری مشترکہ ہے.
ہمارا دشمن مشترکہ ہے، جو میرا دشمن ہے وہ ان کا دشمن ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اب دو ذاتوں کا ذکر کیا، شاق اللہ و رسولہ، جس نے دشمنی کی اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آگے نتیجہ بیان کرتے ہوئے ایک ذات کا ذکر کر دیا، وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جس نے اللہ سے دشمنی کی اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ اب ایک نام بول کر خالق کائنات نے واضح کر دیا کہ جب ایک کا ذکر ہوگا تو مراد دوسری ذات بھی ضرور ہوگی، اور ایک کا ذکر کر کے واضح کیا جا رہا ہے کہ معاملہ ایک ہے، اس دشمنی میں حیثیت ایک ہے۔ جو دونوں ذاتوں کی دشمنی کے لحاظ سے کسی ایک کی دشمنی دوسرے کی دشمنی قرار پائے گی، تو خالق کائنات نے یہ بھی قرآن مجید میں من یشاقق اللہ ورسولہ دوسرے مقام پر دونوں ذاتوں کا ذکر کیا، لیکن اس آیت میں پہلے دو کا ذکر کر کے پھر ایک کا ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ دونوں لکھے ہوئے ہوں پھر بھی دونوں مراد ہیں، اور لکھا ہوا ایک ہو پھر بھی دونوں مراد ہیں۔ ایک ذات کی دشمنی دوسری ذات کی دشمنی ضرور کرا پائے گی، تو یہاں بھی واضح کر دیا محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ان کا معاملہ ایک ہے، ان سے محبت بھی ایک ہے، ان سے عداوت بھی ایک ہے۔ اس معاملے کو اللہ تبارک و تعالی نے ملا کر قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 20 میں خالق کائنات فرماتا ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ لوگ نہایت ذلیل اور دھتکارے ہوئے لوگ ہیں۔ اب یہاں پر یحادون اللہ ورسولہ، اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضروری قرار دیا گیا۔ اب کوئی بھی ان آیات میں سے لفظ رسول کو نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ صرف اللہ کا ذکر جو آ گیا تو پھر رسول کے ذکر کی ضرورت کیا ہے۔ یہ خالق کائنات کے قرآن کی 20 آیات جو ہیں اس میں یہ واضح کیا ہے کہ اللہ نے نام اپنے ازلی ارادے کے ساتھ ملایا ہے، اس بنیاد پر کہ ایسی تحریک چل سکتی ہے جو رب کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کر کے رسول کو معاذ اللہ سائیڈ پہ کرنا چاہے، تو خالق کائنات نے بار بار ہر معاملے میں ذکر کیا کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یہاں معاملہ ایک ہے۔ اس واسطے کسی طرح کا ایسا افتراق درمیان میں نہ کیا جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ شاید رسول کا معاملہ ہلکا ہے، اور نہ بھی ہو سکے تو بات چل جائے گی۔ خالق کائنات نے ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کے کمالات کو ماننا، اس کو لازم قرار دیا کہ وہی مجھے مانتا ہے جو میرے محبوب کا ادب و احترام کرنے والا ہے۔ ایسے ہی دشمنی ایک ہے دونوں کی، اس میں المائدہ کی آیت نمبر 33 ہے، خالق کائنات فرماتا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک جزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اب پہلی آیت میں یہ تھا کہ وہ شاق اللہ ورسولہ، مخالفت کرتے ہیں، دوسری آیت میں یحادون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں۔ پھر یحاربون اللہ ورسولہ، جنگ کرتے اللہ کے ساتھ اور جنگ کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ان تینوں آیات کے اندر خالق کائنات نے اس یکسانیت کو بیان کر دیا ہے، اور ساتھ فرمایا اس آیت میں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ جو اللہ اور رسول کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کی جزا ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو اب یہاں دشمنی کے لحاظ سے ایک امر کو واضح کیا، جس کے سلسلہ میں یہ 3 آیات میں نے پیش کی۔ چوتھی آیت رب ذوالجلال نے جہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 279 کے اندر سود کی حرمت کا ذکر کیا، تو اس کے بعد رب ذوالجلال نے سود خاروں کو ایک جھنجھوڑنے کے لیے پیغام دیا، فرمایا اِلَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود نہیں چھوڑو گے، چونکہ پہلی آیت میں ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ یعنی پہلے معاملہ جو تھا آیت کے نزول سے پہلے تو جو کچھ کرتے رہے وہ گزر گیا، اب جس کسی سے لینا ہے وہ معاملے بند کر دو، ان کنتم مومنین، اگر تمہارا ایمان ہے تمہارا تو پھر وہ سارے معاملات سود کے اب ختم کر دو، وذروا ما بقی من الربا۔ اب فرمایا جو پھر بھی کلمہ پڑھ کے سود کا کاروبار کرے گا تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہیں چھوڑتے اس کاروبار کو تو پھر
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر یقین کر لو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کا. تو اب یہاں پر بھی جو حرب کا ذکر آیا سود خاروں کو متوجہ کرتے ہوئے کہ تم سودی کاروبار کرو گے تو یہ سمجھو کہ تم اللہ کے ساتھ لڑائی کرتے ہو، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو رہے ہو. اور صرف اللہ ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو. تو کون ہے مومن بھی ہو اور رب سے جنگیں بھی کرے؟ تھوڑا یہ حساس معاملہ ہے، تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر سختی کتنی ہے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ گویا کہ تم رب اور رب کے نبی کو جنگ کا چیلنج کر رہے ہو. تو یہاں پر بھی خالق کائنات نے جنگ، دشمنی، مخالفت کے لحاظ سے یہ واضح کر دیا کہ یہ معاملہ دونوں ذاتوں کا ایک جیسا ہے. شریعت کی خلاف ورزی کر کے جیسے کوئی اللہ کو ناراض کر رہا ہے، ایسے نبی علیہ السلام کو بھی ناراض کر رہا ہے. جیسے وہ نبی علیہ السلام کو ناراض کر رہا ہے، ایسے ہی وہ اللہ کو بھی ناراض کر رہا ہے. اب یہ لفظ رسول معاذ اللہ قرآن مجید میں زائد نہیں ہے، فالتو نہیں ہے، اس کا باقاعدہ اس کا مقصد ہے، اس کا پیچھے پس منظر ہے، یہ رب نے خود ذکر کیا ہے. اب آج ایسی تبلیغ اور ایسا انداز کہ جس میں شان رسالت کو بالکل اگنور کر دیا جائے اور یہ معاملات جو ہیں ان کے لحاظ سے کہہ دیا جائے بس صرف اللہ کا معاملہ ہے، بس نبی تو ستی سے انسان تھے، وہ چٹھی دینے آئے تھے، پیغام دے کے چلے گئے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ تو قرآن بتا رہا ہے کہ یہ چٹھی دینے کا معاملہ نہیں، یہ رب کی نیابت کا معاملہ ہے، رب کی خلافت کا معاملہ ہے، رب ذوالجلال کے ساتھ نسبت کا معاملہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ان تمام امور میں یہ واضح کیا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ان کے معاملے کو ہلکا نہ جاننا، ہر چیز میں نے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے. ہاں میں اللہ ہوں، وہ میرے خاص بندے ہیں، باقی رضا ہماری ایک، پسند ہماری ایک، دوستی ایک، دشمنی ایک، ہماری فرما برداری کوئی کرتا ہے تو وہ ایک، اگر نافرمانی کوئی کرتا ہے تو وہ معاملہ ایک. ان چیزوں کو ساتھ رکھنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ کل کوئی ایسا فتنہ جس وقت پیدا ہوتا ہے جو تفریق کرے، اللہ کو علیحدہ پارٹی قرار دے، نبی کو علیحدہ پارٹی قرار دے، تو قرآن کی آیات یہ بتائیں کہ ایسا شور مت کرو، اللہ نے انہیں اپنی عظمتوں، حکمتوں اور قدرتوں کا مظہر بنایا ہے. اب دیکھیے قرآن مجید برہان رشید میں اس چیز کو بھی واضح کیا گیا کہ دونوں کی عطا ایک، دونوں کا دینا ایک، دونوں کا نوازنا ایک، دونوں کی طرف سے کرم کی برسات ایک. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 59، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ راضی ہوتے اس چیز پر جو دی ان کو اللہ نے اور دی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر جگہ اللہ اور رسول اللہ، چونکہ ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے، لفظ رسول سے بیان کیا جا رہا ہے. بات ہو رہی ہے منافقین کی، حصہ تھوڑا ملا تو باتیں کرنا شروع کر دیں، غنیمت کا حصہ. اللہ فرماتا ہے اگر یہ راضی ہو جاتے اس پر جو دیا اللہ نے اور جو دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب دینے میں بھی اللہ نے نسبت اپنی طرف بھی کی اور اپنے نبی علیہ السلام کی طرف بھی کی، اس لیے کہ کہیں لینے والے پیغمبر کو چھوڑ کے میرا نہ بننا چاہے، کہے کہ چونکہ رب بھی دیتا ہے تو ہمیں نبی کی ضرورت کیا ہے. فرمایا رب بھی دیتا ہے، رب کے نبی بھی دیتے ہیں، ہے رب کئی جو دیتے نبی علیہ السلام ہے، دیتا رب ہی ہے، دلواتا ان کے ہاتھوں سے ہے. اب خالق کائنات جل جلالہ نے دینے کی نسبت میں فرمایا آتاہم اللہ ورسولہ، فرمایا لے کے مجھ سے اور لے کے میرے نبی سے کہیں کیا، قالوا حسبنا اللہ، کافی ہے ہمارے لیے اللہ. فرمایا یہ میرے نبی سے لینے والے بھی مجھے کافی قرار پائیں گے، کافی مجھے سمجھیں گے، مجھے کافی کہیں گے، اس واسطے کہ بات ہماری ایک ہے، جو انہوں نے دیا وہ میرا ہی دیا، اب ان کا دینا یہ میرا ہی کافی ہونا ہے. اور پھر خالق کائنات نے فرمایا وہ یہ کہیں، وقالو کہیں کہ کافی ہے اللہ، اور پھر سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، دے گا اپنے فضل سے اللہ اور دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لے کے ماضی میں پھر بھی دو ذاتوں کا اور پھر مستقبل کے لحاظ سے بھی عقیدہ دو ذاتوں کا کہ دے گا اللہ اور دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دو ذاتوں سے لینے والے کہیں گے کیا، انا الی اللہ راغبون، لوگوں ہم نے بت سے نہیں لیا، ہم نے اپنے اللہ سے لیا ہے.
انا الاللہ راغبون. اب دو ذاتوں کی یکتائی اس لحاظ سے بیان کر دی، دینے میں ذکر دو ذاتوں کا کہ ماضی میں کس کس نے دیا، لینے میں مستقبل کے لحاظ سے کہ کون دے گا، فرمایا یہ دونوں ذاتیں دیں گی. اور لے کے فرمایا یہاں چونکہ معاملہ ایک ہے اس واسطے حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے. اور یہ فرما دیا انا الاللہ راغبون کہ وہ کہیں ہم تو اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. پتہ چلا جو در رسالت کا منتظر ہے اور جو ان کے دستے شفقت سے خیرات پاتا ہے وہ غیر سے بھیک نہیں پاتا، وہ اللہ کا فضل پا رہا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس چیز کو عطا کے لحاظ سے بھی واضح فرما دیا. ایسے ہی 7ویں نمبر پر دونوں کی عزت کا معاملہ ایک ہے. رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں جب سورہ منافقین کے اندر یہ ذکر کیا منافقوں کا، آیت نمبر 8 ہے، وہ غزوہ بنی مستلق پہ جب تھے، یقولون کہتے ہیں لئن رجعنا الى المدینہ، اگر ہم لوٹے مدینہ کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، تو معاذ اللہ عزت والے مدینہ شریف سے ذلت والوں کو نکال دیں گے. توجہ کرنا، منافق اپنے آپ کو عزت والے کہہ رہے اور نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو معاذ اللہ ذلت والے کہہ رہے ہیں. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، کہ ہم واپس پہنچے مدینہ شریف تو جا کے ہم ایسا کریں گے، ہم عزت والے ہیں، ہم معاذ اللہ ذلیلوں کو بہر نکال دیں گے. جب یہ انہوں نے کہا تو خالق کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت رب کی بھی ہے، رب کے نبی کی بھی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور صحابہ کی بھی ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافقوں کو کوئی پتہ نہیں ہے. اب وہاں پر منافق جو ہے، اب اس نے اللہ کے خلاف بات نہیں کی، بات کی ہے نبی علیہ السلام کے خلاف، بات کی ہے نبی علیہ السلام کے ماننے والوں کے خلاف. اور اس گمانڈ میں کہتے ہم عزت والے ہیں، ہم جا کے ذلیلوں کو مدینہ شریف سے نکال دیں گے. اب اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ جنہیں میں نے عزت دی ان کو یہ ذلیل کہیں. تو خالق کائنات نے یہ واضح کر دیا کہ تم اگر میری عزت مان کے میرے نبی کی نہ مانو تو تم نے میری بھی نہیں مانی، کیونکہ جن کو میں نے عزت دی ان کی عزت کا انکار کر کے تم نے بالمعنی میری عزت کا بھی انکار کر دیا. تو خالق کائنات نے واضح کیا عزت بھی ہم دونوں کی ایک ہے. کوئی ایسا نہ ہو جو کہے کہ چلو اللہ کی ہے تو نبی کی نہیں تو گزارا ہو جائے گا. فرمایا نہیں، یہ سوچ منافق کی سوچ ہے. لیکن المنافقین لا یعلمون، منافق نہیں جانتے، وہ اس عزت کا انکار کر رہے ہیں. خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت رب کی ہے اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب دیکھو کیا انداز ہے، ایک مقام پر بھی اگر اکٹھا آ جاتا ساری دنیا زور لگا دیتی، فرق نہ کر سکتی. اور یہ تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے. خالق کائنات جل جلالہ بار بار اس چیز کو اجاگر کر رہا ہے. فرمایا میری بھی عزت ہے اور عزت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. دوسرے مقام پر سورہ حجرات آیت نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو نہ آگے بڑھو تم اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آگے مت بڑھو، مطلب قول میں فعل میں اپنے فیصلے مت کرو، اپنا کوئی اپنی طرف سے بنا کے مت چیز بناؤ، جو یہ فرماتے اس پر عمل کرو. اب لا تقدموا بین یدی اللہ اب ورسولہ، ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، تم ڈرو اللہ سے، بے شک رب سننے والا ہے، جاننے والا ہے. جو بھی بات تمہاری اگر اس طرح کی ہوگی کہ جہاں پر اگنور کر دیا جائے گا رسالت کو، تو رب باخبر ہے، رب جانتا ہے کہ کہاں کمی ہو رہی ہے اور اس پر عذاب شدید دینے والا ہے. ایسے ہی سورہ توبہ کے اندر اس چیز کو بڑا نہایت ہی اہم طریقے سے بیان کیا گیا. جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو منافقوں کا ایک ٹولہ رستے میں علیحدہ باتیں کر رہا تھا اور باتوں سے مذاق اور توہین استہزاء ٹپک رہا تھا. مثال کے طور پر انہوں نے کہا دیکھو یہ نبی کہتے یہ ہیں کہ میں روم پر قبضہ کر لوں گا، اور کیسے یہ روم پر قبضہ کر سکیں گے، یہ بھی کر سکتے ہیں قبضہ. اس طرح کی باتیں کہ روم فتح ہو جائے گا. اس سلسلہ میں جس وقت ان لوگوں نے طنزیہ انداز میں نبی علیہ السلام کے قول کا تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا کہ دیکھو تیاری ان کی کیا ہے، اور
ٹکر یہ روم جیسی طاقت سے لینا چاہتے ہیں. یہ منافقین نے اپنی محفل میں رستے کے اندر جس وقت اس طرح کی باتیں کی تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کی اس امور پر آیات کا نزول فرما دیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو بلایا کہ تم نے کیا کیا باتیں رستے میں کی تو کہتے ہیں بس سفر لمبا تھا تو وقت گزارنا تھا تو ہم بس ویسے ہی کر رہے تھے. تو اب جس وقت انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اترا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اگر آپ ان سے بلا کے پوچھیں گے کہ تم کیا کر رہے تھے تو وہ کہیں گے سوائے اس کے نہیں ہم تو جو ہے وہ وقت گزار رہے تھے. نخوض ونلعب بس یہ کچھ ہنسی مذاق کر رہے تھے وقت گزارنے کے لیے ہم اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو اب محبوب تم انہیں کیا کہو قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. کہو اللہ ہی تمہیں مذاق کرنے کے لیے ملا ہے اور اللہ کے نبی ہی تمہیں مذاق کرنے کے لیے ملے. قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ. اور تم نے رب سے اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تمسخر کیا ہے استہزاء کیا ہے یہ معاملہ معمولی نہیں ہے. فرمایا عرش سے تمہارا فیصلہ آ گیا ہے. خالق کائنات جل جلالہ یہ ارشاد فرما رہا ہے قد کفرتم بعد ایمانکم. تم تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو. لا تعتذروا اب بہانے مت کرو عذر مت پیش کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے. کیوں کہ تم نے یہ معمولی سمجھا. ایسا جملہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بول کے پھر بھی ایمان بچ جائے گا. یہ تمہارا تمسخر کا انداز کہ یہ روم کیسے فتح کر لیں گے, یہ تمہارا استہزاء کا انداز کہ جس میں تم نے جدا بیٹھ کر میری شان کے لحاظ سے ایک عام مذاق کے انداز میں جو بات کی ہے, میرے رب نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کر دیا ہے. اس نے تمہارے کلمے کا انکار کر دیا ہے اور فرما رہا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. عذر مت پیش کرو, تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. تمہارا وہ جو ظاہری کلمہ پڑھنا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اب یہاں پر خالق کائنات جل جلالہ نے ملا کے بیان کیا باللہ و آیاتہ و رسولہ, تین چیزوں کو اکٹھا بیان کر دیا. تم اللہ اور اس کی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرتے ہو. تو یہاں پر پتہ چلا ادب دونوں درباروں کا دونوں ذوات کا ایک طرح کا ہے. اللہ کی بارگاہ کا جیسے ادب لازم ہے ایسے نبی علیہ السلام کی ذات کا ادب بھی لازم ہے. اور جب بھی تھوڑی سی کوئی اس میں کوئی تفریق کرے گا کہ اللہ کے معاملے کو چھوڑ کر, اب منافقین نے جو اعتراض کیا جو تمسخر اڑایا وہ تو سرکار کا اڑایا کہ یہ دیکھو کہ کہتے ہیں میں روم کو فتح کروں گا, کیسے یہ فتح کر سکیں گے. اب بات نبی علیہ السلام کی ہو رہی تھی تو خالق کائنات نے فرمایا یہ ایک بات میں تم نے جرم تین کیے. تم نے ان کا مذاق اڑا کے میرا بھی اڑایا میری آیات کا بھی اڑایا. اس واسطے یہ تمہارا ٹرپل کفر ہے کہ تم کافر ہو گئے ہو اس بنیاد پر کہ تم نے شان رسالت کا لحاظ نہیں رکھا کہ یہ کتنا نرم و نازک مقام ہے. یہاں ایسی بات کوئی مذاق میں کہے رب اس پر پکڑ کرتا ہے, گرفت کرتا ہے. اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ بندہ کافر ہو جائے گا جو مذاق میں بھی شان رسالت میں توہین کرے گا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کیا کہ شان رسالت جو ہے یہ شان رسالت کی گستاخی یہ شان الوہیت کی گستاخی بھی ہے. کوئی شخص جو گستاخ رسول ہے وہ ضرور گستاخ خدا بھی ہے. اس واسطے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اگر رب سے جدا ہوتی تو پھر معاملہ یہاں رک جاتا اور اس کے لحاظ سے حکم لگتا کہ یہ بندہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن قرآن واضح کر رہا ہے کہ جو گستاخ رسول ہے وہ گستاخ خدا بھی ہے. اس نے ڈبل گستاخی کی اس واسطے کہ نبی علیہ السلام کی عزت کا معاملہ رب کی عزت کا معاملہ ہے. اور جس نے اس عزت پر انگلی اٹھائی ہے اس نے رب کا بھی ادب نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس نے گستاخی کی ہے. ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید میں یہ چیز بھی بیان کی گئی جو ہمارا 8واں عنوان ہے کہ دونوں کا خزانہ بھی ایک ہے. خالق کائنات سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول. فرمایا جو غنیمت دلوائی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بستی والوں سے بستیوں والوں سے جو فتح ہو گئی ہے تو وہ کس کے لیے؟ فرمایا فللہ وللرسول. وہ غنیمت کا مال اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.
اب اللہ کا کوئی علیحدہ خزانہ کہ جہاں جا کے جمع کروا دیں وہ کون سا ہوگا؟ خالق کائنات نے فرمایا فللہ وللرسول، جو نبی کا خزانہ ہے وہی رب کا خزانہ ہے۔ ان کے پاس جو غنیمت میں نے ان کو دلوائی یہ پہنچی ان کے پاس ہے، اور ان کے پاس پہنچتی میرے پاس پہنچی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ایسے ہی خالق کائنات نے فرمایا یہ دونوں ذاتیں ظلم میں پاک ہونے کے لحاظ سے بھی ایک ہیں۔ جیسے رب ظلم سے پاک ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے، ایسے رب کے نبی علیہ السلام بھی ظلم سے پاک ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ اللہ نے دونوں امروں کو ایک انداز میں بیان کر دیا۔ سورہ نور کے اندر ہے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب انہیں کہا جائے کہ آؤ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاکہ وہ رسول تمہارا فیصلہ کر دیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم رسول کے پاس نہیں جائیں گے۔ اب اس معاملے پر خالق کائنات فرماتا ہے افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ امر تابو، یا یہ شک کا شکار ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ سرکار کے پاس ڈانٹتے ہوئے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر رب ظلم نہ کر دے یا رب کے نبی ظلم نہ کر دیں۔ اللہ فرماتا اولئک بل اولئک هم الظالمون، فرمایا نہ میں ظلم کرتا ہوں نہ میرے نبی ظلم کرتے ہیں، مجھے یا میرے نبی کو ظلم کا تصور جو کرے وہ خود بہت بڑا ظالم ہے۔ اب یہاں پر منافقین کی مذمت میں کہ جس وقت ان کے اندر یہ صورتیں ہیں، بیماری ہے، شک ہے، یا اس واسطے نہیں آتے کہ یہ رب کے نبی ہمارے خلاف کوئی فیصلہ کر دیں گے اور وہ فیصلہ ظالمانہ فیصلہ ہوگا، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کی اس سوچ پر کہ فرمایا جو اگر نبی علیہ السلام کا فیصلہ ظالمانہ ہے تو یہ پھر میری طرف منسوب ہوگا کہ رب نے فیصلہ ظالمانہ کروایا ہے۔ فرمایا نہ میں ظلم کرتا ہوں نہ میرے نبی ظلم کرتے ہیں۔ اب کتنی گارنٹی دی ہے اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے مزاج کی، طبیعت کی، حالانکہ جو بشری صورتحال ہے اس کے عوامر جدا ہے، لیکن اس قدر سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت جو ہے وہ نور کے زیر سایہ ہے کہ اللہ گارنٹی دے رہا ہے، فرمایا نہ ظلم رب کرتا ہے نہ ظلم رب کا نبی کرتا ہے، اور جو ان کے بارے میں سمجھے کہ ان میں سے کوئی کرتا ہے، اللہ فرماتا وہ بندے خود ظالم ہیں، وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ بالکل واضح کر دی گئی اور اس چیز کو ثابت کر دیا گیا کہ کچھ صفات ہیں ثبوتیہ، کچھ ہے سلبیہ۔ ثبوتیہ یہ ہوتی ہیں کہ فلاں وصف فلاں میں موجود ہے، سلبیہ یہ ہے کہ موجود نہیں ہے۔ تو سلبیہ کے لحاظ سے بھی رب ذوالجلال نے واضح کر دیا جیسے تم پر یہ لازم ہے کہ مجھے مانو کہ میں ظلم نہیں کرتا، ایسے یہ بھی لازم ہے کہ مانو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظلم نہیں کرتے۔ خالق کائنات نے صفات سلبیہ میں بھی یہ واضح کر دیا ہے محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، فرمایا جیسے میں نے اپنی ذات کو ظلم سے پاک رکھا ہے ایسے میں نے اپنے نبی کی ذات کو بھی ظلم سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور یہاں ضمناً یہ بات آ گئی، فرمایا جو یہ سمجھے کہ اللہ ظلم کر سکے گا وہ ظالم ہے، وہ خود ظالم ہے۔ اب یہاں وہ طبقہ اسماعیل دہلوی کا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ رب جھوٹ بول سکتا ہے، کیوں؟ کہا کہ اگر بندہ بول سکے اور رب نہ بول سکے تو اللہ کی قدرت سے بندے کی قدرت بڑھ جائے گی، تو اس بنیاد پر اللہ کے جھوٹ بول سکنے کا قول کیا اور پھر آگے بولنا بھی لکھ دیا۔ اب یہاں سے پتا چلا اگر یہ دلیل لی جائے کہ اگر بندہ بول سکے رب نہ بول سکے تو اللہ کی قدرت میں فرق آتا ہے، تو پھر تو اب بندہ ظلم کر سکے اور رب نہ کر سکے اس دلیل کے مطابق تو پھر لازم آیا کہ رب کی قدرت پھر تھوڑی ہے، بندہ کر سکتا ہے رب نہیں کر سکتا، تو پھر صرف جھوٹ بولنے کا ہی قول نہیں کرنا چاہیے، پھر یہ بھی معاذ اللہ کہنا چاہیے کہ وہ ظلم بھی کر سکتا ہے۔ حالانکہ وہ فرما رہا جو مجھے یہ کہے کہ وہ ظلم کر سکتا ہوں وہ خود بہت بڑا ظالم ہے۔ تو یہ قدرت ہے کہ دیکھو کہ وہ وصف رب کی ذات کے شایان شان بھی ہے یا نہیں،
اس کے بعد ہوگا کہ کمال بنتا ہے یا نہیں بنتا. اب جھوٹ بولنا رب کی شان کے لائق نہیں. اگر جھوٹ رب نہیں بول سکتا تو یہ کوئی کمزوری نہیں، اس کا کمال ہے، اس کی عظمت ہے. ایسے ہی وہ ظلم نہیں کر سکتا تو یہ اس کا کمال ہے، اس کے اللہ ہونے کا یہ انداز ہے، اس کا وصف اور کمال ہے. تو اس بنیاد پر خالق کائنات نے اس آیت میں یہ واضح کر دیا کہ یہ صورت منافقانہ سوچ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا سوچیں. پر بل اولئک هم الظالمون، ظلم نہ رب کرتا ہے نہ رب کے نبی کرتے ہیں. جو ان کے بارے میں ظلم کا تصور کر لے فرمایا وہ شخص خود ظلم کرنے والا ہے. ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید میں دونوں کی طرف دعوت کو ایک قرار دیا گیا. کیسے؟ یہی سورہ نور آیت نمبر 48 ہے. اللہ فرماتا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب منافقوں کو کہا جائے چلو رب کی طرف اور چلو رب کے نبی کی طرف. اب الہ کے بعد دو ذاتوں کا ذکر ہے، رب کی طرف اور رب کے نبی کی طرف. اذا فریق منہم موردون، ان سے ایک فریق کہتے نہیں ہم نہیں جائیں گے. اب اللہ کہاں ہے کہ منافقوں کو کہا جا رہا ہے چلو اللہ کے پاس؟ رب تو رب العرش العظیم ہے اور وہ جہت سے پاک ہے، اور یہاں الہ جہت کا ہے. چلو رب کی طرف، تو رب کہاں ہے کہ منافقوں کو کہا جا رہا تھا؟ اللہ تعالی نے فرمایا الی اللہ ورسولی، میں اپنے نبی کی طرف جانے والے کو اپنی طرف جانے والا کہہ رہا ہوں. اذا دعوا الی اللہ ورسولی، جب انہیں دعوت دی جائے اللہ کی طرف چلو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلو تو وہ کہتے ہم نہیں جاتے. تو اب خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں اپنا ذکر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس بنیاد پر اکٹھا کیا. فرمایا ان کی طرف جانا میری طرف جانا ہے. وہ رب تو جسم سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے. کون سا مکان ہے کہ جس کی طرف کا ایک اشارہ کر کے کہے میں اس رب کی طرف جا رہا ہوں؟ وہ ہر مکان سے پاک ہے. تو نبی علیہ السلام ہے کہ جو مکین بھی ہیں، جو مکان میں ہو سکتے ہیں، مکان میں ہوتے ہیں. تو خالق کائنات جل جلالہ نے عظمت واضح کر دی. فرمایا ان کی طرف جانا میری طرف ہی جانا ہے، اور جو ان کی طرف جانے پر غصہ کرتا ہے نہیں جاتا. رب نے اس کی منافقت کو بیان کر دیا اور پھر فرمایا آگے لیحکم بینہم، دعوتیں دو ذکر کی کہ جب ان کو دعوت دی جائے چلو اللہ کی طرف اور چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیوں چلو؟ لیحکم بینہم، تاکہ رسول تمہارا فیصلہ کر دے. اب دو ذاتوں کا ذکر کر کے لیحکمانی کا تثنیہ کا صیغہ دو کا ایک کا بولا. فرمایا ذاتیں دو ہیں مگر فیصلہ ایک ہے، فیصلہ دونوں کا ایک ہے. لیحکما، تاکہ وہ رسول فیصلہ کر دیں. اب دیکھو قرآن نے کتنی گتھیاں سلجھا دی ہیں کہ ان کی طرف دعوت مشترکہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو رسول کی دعوت ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جا رہا ہو اور یہ رب سے جدائی کا راستہ ہو. فرمایا نہیں، جو ان کی طرف جاتا ہے وہی تو میرے دربار کا مسافر ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. یہ ہے بریلی شریف کی سوچ جو قرآن کے ان مضمون اور آیات سے اٹھی ہے. فرمایا بلایا اللہ کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے، پر چلو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جس وقت یہ دعوت پہنچتی ہے منافقین کو وہ کہتے ہیں ہم نہیں جاتے. اللہ فرماتا ہے یہ معاملہ چونکہ میں تو جسم سے پاک، میں جہت سے پاک، میں مکان سے پاک، میں نے اپنے محبوب کے مقام کو یہ قرار دیا ہے کہ جو ان کی طرف جا رہا ہے گویا کہ وہ میری طرف ہی جا رہا ہے. ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے اس مضمون کو سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 100 میں بیان کیا. جب لوگ ہجرت کر رہے تھے، بڑی لذیذ بات ہے، ہر بات ہی بڑی لذیذ ہے. ہجرت کر کے نکلے کہاں سے؟ مکہ شریف سے. جانا کہاں تھا؟ مدینہ شریف. تو خالق کائنات فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو نکلا اپنے گھر سے، جو نکلا اپنے گھر سے کہاں کیسے؟ مہاجرن الی اللہ ورسولی، ہجرت کرتا ہوا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اور ہجرت کرتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو کیا مکہ شریف میں اللہ نہیں تھا کہ ہجرت کرنے والا مکہ چھوڑ کے اللہ کی طرف جا رہا ہے؟ ہجرت کرنے والا مکہ شریف سے نکل کے تو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف. یہ آیت ہے قرآن مجید کی.
قرآن مجید کی سورہ نساء آیت نمبر 100 وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہوا، کدھر؟ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو پھر مکہ شریف میں بھی ہے، تو بیت اللہ تو ہے ہی مکہ شریف میں، لیکن کہا جا رہا ہے مکہ شریف سے نکل کر جانے والا اللہ کی طرف جا رہا ہے. تو کہا گیا کعبے کا کعبہ تو مدینہ شریف میں ہے. من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، فرمایا جو نکلا مکہ شریف سے ہجرت کر رہا ہے اللہ کی طرف. جب بیت اللہ مکہ شریف میں ہے تو ہجرت تو ہونی چاہیے دنیا کے دوسرے حصوں سے مکہ شریف کی طرف، اور اللہ کہتا ہے مکہ سے نکل کے جو جا رہا ہے مدینہ شریف کی طرف، یہ ہجرت کر رہا ہے اللہ کی طرف. تو کیا واضح کیا؟ فرمایا بیت اللہ مکہ شریف میں ہے مگر رسول اللہ مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں. اب جو شخص گھر چھوڑ کے نکلا ہے وہ مدینہ شریف کی طرف، اللہ فرماتا میرا بیت مکہ شریف میں ہے مگر میرا رسول مدینہ شریف میں ہے. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میری طرف ہی نکلا ہے، کیونکہ بیت سے بڑا مقام میرے محبوب کا ہے. تو یہ رسول کی طرف جو جا رہا ہے گھر چھوڑ کے، اب کہتا ہے مکہ شریف میں دل نہیں لگتا کیونکہ محبوب چلے گئے مدینہ شریف میں، گھر چھوڑ کے نکلا ہے مدینہ شریف کی طرف جا رہا ہے. حالانکہ رب ہر جگہ موجود ہے اور مکہ تو بطور خاص حرم کعبہ ہے، اس میں بیت اللہ ہے، لیکن پھر بھی پتا چلا کہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے کہ مکہ شریف سے نکل کر ایک توحید پرست مدینہ شریف کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ نہ سمجھنا نبی کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی طرف بھی جا رہا ہے. یہ خالق کائنات جل جلالہ کا انداز اس نے قرآن مجید میں واضح کر دیا. اب دیکھو یہ چیزیں سامنے ہوں تو بھلا کیسے کوئی ان لوگوں کے پھندے میں آ سکتا ہے جو آج من دون اللہ کی رٹ لگا کر بالکل نبی علیہ السلام کو سائیڈ پہ کر دینا چاہتے ہیں. خالق کائنات جل جلالہ کا قرآن، اور پوچھو ان سے کہ جب بیت اللہ مکہ شریف میں ہے تو ہجرت کرنے والا رب کو ڈھونڈنے کہاں جا رہا ہے؟ اسے مکہ شریف میں رب کیوں نہیں مل رہا؟ خالق کائنات جل جلالہ واضح کرتا ہے کہ رب ملتا ہے رب کے نبی کے در سے، اور رب کے نبی چونکہ مدینہ شریف میں پہنچ گئے ہیں، جس نے رب ڈھونڈنا ہے اے مکہ والو اب تمہیں بیت اللہ میں نہیں اللہ کے نبی کے پاس سے تمہیں رب ملے گا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کر دیا، فرمایا یہ شخص جو ہے اس نے ایسا عمل کر کے نکل پڑا ہے. یہ جن کے بارے میں آیت اتری تھی وہ بڑے نحیف صحابی تھے. حضرت جندہ ایک روایت میں ہے کہ وہ بوڑھے تھے اور حکم آ گیا نبی علیہ السلام کا کہ جو اب بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ شریف نہیں آئے گا میں اس سے ناراض ہوں. انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میں اب ایک رات بھی مکہ شریف میں نہیں گزاروں گا، میرے ساتھ کوئی نہیں جاتا نہ جائے، تم مجھے اونٹنی پہ باندھ دو اوپر بٹھا کے، تو اونٹنی مجھے لے کے چلی جائے گی. ابھی مکہ شریف سے نکلے ہی تھے کہ موت کا وقت آ گیا. بڑا افسوس ہوا کہ ہجرت نہیں کر سکا اور اپنا ہاتھ ہی اپنے ہاتھ پہ رکھا اور کہا اے اللہ میں تو تیرے نبی علیہ السلام کے حکم پر جا رہا تھا مدینہ شریف میں مگر تو نے مہلت نہیں دی، میری یہ بیعت قبول کر لے، میں تیرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں. ادھر مدینہ شریف میں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہے تھے، رستے میں فوت ہو گئے. صحابہ نے افسوس کیا کاش کہ وہ پہنچ جاتے تو ہجرت کا ثواب مل جاتا. اس افسوس کی گھڑی میں اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، فرمایا افسوس مت کرو جو ہجرت سے نیت ہجرت سے مکہ شریف سے نکلا ہے، اگرچہ مدینہ شریف نہیں پہنچا ہم نے ہجرت کا ثواب عطا فرما دیا ہے. فقد وقع اجر علی اللہ، اس کا اجر تو ثابت ہو گیا، ہم نے اس کو اجر دے دیا ہے. ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید میں یہ واضح کر دیا گیا کہ دونوں کی برات ایک ہے. براءت جس کا معنی ہوتا ہے بیزاری، جس کا معنی ہوتا ہے اظہار برات یعنی چھٹکارا، کہ کہنا میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تجھ سے بیزار ہوں، تو میرا نہیں ہے. تو فرمایا یہ بات بھی دونوں کی ایک ہے، جس سے رب بیزار ہے اس سے رب کا نبی بیزار ہے، جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بیزار ہے اس سے رب بھی بیزار ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے میں اپنی ایک سائڈ جو ہے وہ سیف کر لوں گا دوسرے کو ناراض کر کے. فرمایا نہیں، خالق کائنات جل جلالہ نے جس وقت سورہ توبہ کے آغاز میں فرما دیا براءۃ من اللہ ورسولہ، برات ہے
اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، دونوں براعتوں کو خالق کائنات جل جلالہ نے ایک بیان کیا اور واضح کیا کہ یہاں برات کے لحاظ سے بھی معاملہ ایک ہے، ایسے ہی دونوں کی محبت بھی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر جو آیت نمبر 24 ہے فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑا امتحان ہے، اس میں ہمارے معاشی، فکری اور اعتقادی سارے معاملات کا جامع خلاصہ موجود ہے۔ آج کی بد عقیدگی کا علاج بھی ہے اور نام نہاد روشن خیالی کا علاج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل میرے نبی ان کو کہہ دو، ان کان آباؤکم اگر تمہارے والدین، تمہارے آبا، وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے خاندان، واموال اقترفتموہا اور وہ دولتیں مال جو تم نے کمائے ہیں، وتجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، ومساکن تردونہا اور وہ کوٹھیاں جن سے تم پیار کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولی، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک رب اور رب کے رسول کے مقابلے میں پیاری ہیں تو پھر عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان ساری چیزوں کو ذکر کر کے رشتے بھی، مال بھی، رہائشیں بھی، اگر ان سے جو پیار ہے وہ پیار تمہارا رب اور رب کے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ ہے تو پھر فتربصوا انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک اللہ کا امر آ جائے، اللہ اپنا امر لیا۔ تو اس میں سبق بھی دیا کہ یہ ساری چیزیں ان کی محبتیں جائز ہیں، والدین کی محبت، بیٹوں کی محبت، بیویوں کی محبت، بچوں کی محبت، کنبے کی محبت، مال کی محبت، خاندان کی محبت، کاروبار کی محبت، فرمایا یہ ساری محبتیں اگرچہ جائز ہیں مگر جائز تب ہیں جب رب اور رب کے نبی علیہ السلام کی محبت سے ٹکراتی نہ ہو۔ اگر یہ محبتیں ان دو ذاتوں کی محبت سے ٹکراؤ پیدا کرتی ہیں، اگر یہ محبتیں ان ذاتوں کی محبت کے خلاف اکڑتی ہیں، اگر یہ محبتیں ان محبتوں کا مقابلہ کرتی ہیں تو فرمایا اب حرام ہو گئی ہے محبت بیوی کی، حرام ہو گئی ہے محبت بیٹے کی، حرام ہو گئی ہے محبت باپ کی، تیار ہو جاؤ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اترے گا۔ اور مومن وہی ہے جو ان ساری محبتوں کو نیچے رکھ کے اوپر رب اور رب کے نبی علیہ السلام کی محبت کا جھنڈا لہراتا ہے کہ جس وقت مقابلہ ہو جائے، ایک طرف بیوی کہتی ہے یہ کام کرو، دوسری طرف نبی علیہ السلام کہتا ہے یہ کام کرو، تو وہ مومن کس چیز کا ہے؟ جس نے بیوی کی بات مان لی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو چھوڑ دیا۔ ایک طرف سوسائٹی، محلہ، اپنا خاندان یہ کہتا ہے یہ کام کرو، دوسری طرف رب فرماتا ہے یہ کام کرو، تو وہ مومن کس چیز کا ہے کہ جو اللہ کے فرمان کو پس پشت ڈال کے اپنے خاندان والوں کی بات مان لیتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں پر بھی جو آزمائش تھی اس میں بھی دونوں ذاتوں کا ذکر کیا، احب الیکم من اللہ ورسولہ، جیسے میرا معاملہ ہے ایسے میرے نبی کا بھی معاملہ ہے۔ نہ بیوی بچوں کی محبت، نہ مال اولاد کی محبت، نہ کوٹھی کار کی محبت مجھ سے زائد ہونی چاہیے، نہ میرے نبی سے زائد ہونی چاہیے، بلکہ میری محبت اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر محبت پہ غالب آنی چاہیے۔ یہ ہے محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ نے لوگوں کو صرف اپنی محبت کا پیار نہیں دیا، اتنا ہی ساتھ اپنے نبی علیہ السلام کی محبت کا بھی پیار دیا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا دو ذاتوں کا اور تیسرا ایک کام کا، کیا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، ان چیزوں کا جن کو گنا گیا، مال، دولت، کاروبار، رشتے، اگر ان کی محبت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے راستے میں جہاد سے اگر زیادہ ہے تو پھر فتربصوا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کر دیا۔ آگے قرآن مجید میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ دونوں کی تحریم ایک ہے۔ تحریم کا مطلب ہے حرام قرار دینا۔ مطلب کیا بنا؟ فرمایا میں بھی حرام کرتا ہوں کوئی چیزیں، میرے نبی کی اتھارٹی بھی ہے،
اور نبی علیہ السلام کا حرام کردہ معمولی نہ جانو کہ یہ تو نبی نے حرام کیا، اللہ حرام کرے گا تو پھر ناجائز سمجھیں گے۔ فرمایا نہیں، اختیار میرا ہے، حرام وہ کر دیتے ہیں۔ اب خالق کائنات جل جلالہ سورہ توبہ آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جہاد کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، فرمایا جہاد کرو ان لوگوں سے جو رب کے حرام کردہ کو حرام نہیں جانتے اور رب کے نبی کے حرام کردہ کو حرام نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں تحریم میں ما حرم اللہ ورسولہ، جو حرام کیا رب نے اور حرام کیا رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب بتاؤ ڈاکیے کا کام ہے کہ وہ چیزیں حرام کرے حلال کرے؟ یہ تو بہت بڑا منصب ہے، الوہیت کے بعد یہ اتھارٹی ہے کہ کسی پر شرن حرام کر دینا یا حلال کر دینا۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے یہ ہے منصب نبوت۔ بڑا بھائی کون ہوتا ہے جو کسی پر چیز حرام کر دے یا حلال کر دے؟ وہ گاؤں کا چودھری کون ہوتا ہے جو کسی پر کوئی چیز حلال کرے یا حرام کرے؟ اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے یا میرے نبی کا کام ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے تحریم کے اندر بھی اس چیز کو واضح کر دیا کہ دونوں کا معاملہ ایک ہے۔ یہ اس گفتگو کے آغاز میں چند امور پیش کیے ہیں، ابھی بہت لمبا اس کا ایک ڈیٹیلڈ بیان قرآن مجید میں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اتنی آیات اور جتنی پیش کی اس سے کہیں زیادہ اور باقی ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے بار بار اپنے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام کا ذکر کیا، تو وہ احکم الحاکمین جس کا کلام اتنا حکمتوں سے بھرا ہوا ہے اور لغو کوئی چیز نہیں، فالتو کوئی چیز نہیں، تو وہ بلا وجہ ہی رسول رسول کا ذکر کرتا رہا ہے اپنے نام کے ساتھ۔ بالوجہ وہ مناسبت اور مقصد کے پیش نظر اور سامنے رکھتے ہوئے کہ قرآن پڑھ کر جب کوئی طبقہ یہ لوگوں کے اندر ایسی صورتحال بتائے گا، قرآن سامنے رکھ کے کہ دیکھو یہ نبی کا معاملہ تو عام سا، اصل معاملہ تو اللہ کا ہے، اور اس انداز کی جب سوچ پیدا کریں گے تو پھر اس وقت ان لوگوں کو بتایا جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ان امور کو واضح کیا۔ میں نے اس سلسلہ میں آیات کے علاوہ سینکڑوں احادیث اکٹھی کی ہے کہ جس کے اندر دونوں ذاتوں کا بیک وقت ذکر ہے، بہت سے امور کے اندر، اور یہ چیز واضح کی گئی ہے۔ پھر صحابہ کے اقوال ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف بھی منسوب کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کیا۔ جب کسی کو بیان کیا کہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، رب کا شیر ہے، رب کے نبی کا بھی شیر ہے۔ تو اس انداز میں یہ جامع مضمون ہے۔ اس کا ایک منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صورتحال ایک چونکہ ایسا لٹریچر جامع ہے جس کو منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے۔ ادارہ صراط مستقیم کا یہی جذبہ ہے، یہی تڑپ ہے کہ ایسے امور کو سٹیج پہ عوام کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ کیا کچھ قرآن مجید میں، کیا کچھ سنت میں موجود۔ اسے سنیں گے، اسے سمجھیں گے تو پھر آگے نسلوں کو بچا سکتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے ایک کانوں کی لذت ہے، وہ ایک شعر کا انداز ہے، ایک ترنم ہے، ایک سر ہے، مگر وہ تو صرف ایک وجد کی کیفیت، اس کے لیے تھوڑا سا اس کے اندر غذا موجود ہے، لیکن حقائق محفوظ کر کے باطل کو مٹانا یہ قرآن و سنت کے دلائل کی ضرورت ہے۔ اور اس تحریک کو لے کر ادارہ صراط مستقیم چلا ہے۔ اللہ کے فضل سے ملک کے کونے کونے میں فہم دین کورسز منعقد کیے جا رہے ہیں، اور ابھی گزشتہ دنوں میں جو یہاں غیر حاضر تھا تو سیال کوٹ میں عظیم الشان فہم دین پروگرام 3 دنوں کا ہزاروں مردوں اور خواتین نے شرکت کی، اور وہ ان کا ایک پرانا اصرار تھا اور یہ بھی تھا کہ چلو آپ کو بتایا جائے کہ ہم نے اپنی قیادت کو جو پیچھے وہ بھی تیار کر رکھا ہے۔ لوگ یعنی عمر گزر جاتی ہے اور پیچھے کوئی جگہ پر کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کا فضل ہے ہم نے یہ کام پہلے کیا ہے، اور اس کے بعد جو نبی علیہ السلام کا حکم تھا جسے علم آتا وہ پہلے اپنے بھائی کو پڑھائے، اگرچہ اس بھائی سے مراد ہے دینی بھائی، لیکن وہ اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنا وہ سلسلہ اس کو مکمل کیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ مولانا اعظم اشرفی جیسے لوگ، اس طرح کا 100 علماء کرام جامعہ جلالیہ سے فارغ ہو چکے ہیں،
جو ملت کو مختلف مقامات پر درس دے رہے ہیں اور اہم دقیق مسائل پر فقہ و تصوف کی زرخیزی کو بیان کرنا، یہ عام کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے فضلاء ہیں۔ اور پھر حضرت مولانا محمد عابد جلالی صاحب کا درس بھی آپ نے سنا، تو حادثاتی طور پر ایک کی جگہ کسی دوسرے کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ ہاں کچھ منصب ایسے ہیں کہ جہاں فوراً پکڑ کے کسی کو بٹھا دو گے تو بس گزارا ہوتا رہے گا۔ تیمور لنگ کا دربار تھا، بارش ہو رہی تھی، تفتازانی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تیمور لنگ نے پوچھا بادشاہ بیٹھا ہے، ملا تم کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ فرمایا میں گر گیا، اگر محل تو میں فوت ہو جاؤں گا، قوم کا نقصان ہو جائے گا۔ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، مجھ سے بڑا نقصان ہوگا یا آپ سے بڑا نقصان ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تجھ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم مر جاؤ گے، فوراً تجھ سے بڑا گدھا تمہاری سیٹ پہ بٹھا دیں گے۔ میں مر گیا، کوئی 30 سال پڑے گا تو پھر امام تفتازانی بنے گا۔ اس واسطے یہ کام جو ہے محض حادثاتی واقعاتی طور پر نہیں ہوتے، تو مجھے اس بات پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ بھی شاید اس عہد میں ایک منفرد بات ہو کہ میں نے اپنے بھائی کو پورے 9 سال پڑھایا، پورے 9 سال۔ ابھی 9 گھنٹے پڑھانا یا کسی کا پڑھنا کسی کے پاس یہ مشکل ہے۔ اس عہد میں انشاءاللہ یہ بات ریکارڈ پر رہے گی، اس انداز میں اتنا پڑھانا، اس قدر پڑھانا، مسلسل پڑھانا اور تیاری کرنا۔ ہم جو دعوت دیتے ہیں لوگوں کو یہاں روز تقریروں میں کہ اپنے گھر کا ایک ایک فرد دے دو دین کے لیے، تو ہم نے پہلے اس پہ خود عمل کیا، اپنے خاندان سے ایسے لوگ تیار کیے، ایسی ٹیم تیار کی جو ہر جگہ وہ مصروف کار ہیں۔ تو یہ ایک ایسی روشنی ہے جس کے لیے منصوبہ بندی سے کام کرنا پڑے گا۔ اب جس وقت فوراً ضرورت پڑ جائے تو پھر اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے کوئی مفتی نکل آئے، کوئی عالم نکل آئے، کوئی اس وقت خلا پورا کرنا والا نکل آئے، وہ مشکل ہوگا۔ اس کے لیے سال ہا سال تیاری کرنی پڑتی ہے اور پھر جا کے کام بنتا ہے۔ اس واسطے موجودہ اہل سنت کا کلچر جو غفلت کا کلچر ہے اور جو کوتاہی کا کلچر ہے، اور موجودہ وہ کلچر جس میں علم و حکمت سے بچوں کو روک کے محض جو غیر ضروری کام ہے ان میں لگا دیا گیا ہے، اس وقت ہمیں سوچ کر اپنی اولادوں کو متبہر طور پر عالم دین بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے، تاکہ جب بھی ضرورت پڑے، حالات جیسے بھی ہوں، تو یہ کیمپ خالی نہ ہو، اس میں شیر موجود ہوں، اس میں مفتی موجود ہوں، اس میں ایسی شخصیات موجود ہوں کہ جو آگے جا کر دین کا کام کر سکیں اور دین کو آگے پھیلایا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مرتبہ کے طفیل، یہ جو فکر قرآن ہم نے پیش کی، اسے ہمیں آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین فرما، جہنم سے آزادی کی اس عشرہ میں ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرما۔ یا الہ العالمین، تمام حضرات و خواتین کی دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں کی مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے آج کے میزبان محترم منیر احمد جماعتی صاحب جو ادارہ صراط مستقیم گکھڑ کے رہنما ہیں، ان کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، یہ پروگرام انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایصال ثواب کے لیے کیا ہے، ان کی اس کاوش کو قبول فرما۔ منیر احمد صاحب کی والدہ محترمہ کو بھی اے اللہ فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ان کے رزق، ایمان، عمل میں برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا سب کو اس پاکیزہ عمل میں اپنے تعاون کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے فضل و کرم سے ادارہ صراط مستقیم کے نائب ناظم گکھڑ میں منیر احمد بھٹی صاحب جو ہیں، یا ہمارے یہاں نائب ناظم منیر احمد بھٹی صاحب، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور ایک دوست کی والدہ صاحبہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اے اللہ ان کی والدہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ اور خیالی کے ہمارے فامدین کورس کے بڑے ریگولر سامع کل جن کا وصال ہوا ہے، محمد وارث صاحب، سب دعا کریں اے اللہ ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔
یا الہ العالمین ان کی قبر کو روشن فرما. یا اللہ یہ جتنے دن پیچھے اب باقی رہ گئے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ شوق اور جذبے کے ساتھ آ کر اس کورس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہم سب کے حال پہ رحم فرما, سب کے حال پہ کرم فرما. میرے مولا سب کو آفات و بلیات سے محفوظ فرما, پاکستان کو امریکہ کے شر سے محفوظ فرما اور پاکستان کو دہشت گردوں کی حرکات سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما, اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ہے ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. حضرات چند اعلانات سماعت فرما لیں. آج انشاءاللہ العزیز نماز عصر تا مغرب درس صراط مستقیم سے جامع قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جامع مسجد فیض مدینہ مین بازار نبی پورہ میں خطاب فرمائیں گے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بھرپور شرکت فرمائیں. ایک دو اور اعلان ہے کہ ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی رکنیت کے لیے مہم شروع کی جا رہی ہے. یہ انشاءاللہ العزیز ایک آدھا دن میں اس کے فارم آ جائیں گے. تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو ابھی تک ادارہ کے رکن نہیں بن سکے وہ ادارہ کی رکنیت حاصل کریں اور دوست احباب کو اس کی خصوصی دعوت دیں. آخری پروگرام جو 29 رمضان کو ہوگا اس کا نہایت اہم اور تاریخی موضوع اسلام بس اسلام، اسلام بس اسلام، اس موضوع سے انشاءاللہ العزیز آخری پروگرام کی ابتدا ہوگی جس سے ڈاکٹر صاحب تاریخی خطاب فرمائیں گے. اس کی دعوت کے لیے میں تمام حضرات سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی آج سے ہی اپنے دوست احباب کو دعوت دینا شروع کر دیں. بیرون شہر بھی آپ دعوت اس کا اہتمام کریں اور انشاءاللہ ایک آدھا دن میں اس کے دعوتی کارڈ بھی آ جائیں گے، وہ بھی ہم سے حاصل کر کے اپنے دوست احباب تک پہنچائیں. کل کا موضوع نہایت اہم ہے، مقصد تخلیق انسان. اس موضوع پر انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وقت پہ تشریف لائیے. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام. جن کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور، منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر. جن کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور، سے بولے شجر دے گواہی حجر. وہی محبوب رب مالک بحر و بر صاحب وجعت شمس و شق قمر نائب قدرت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا شافي الامراض اشف مرضانا، يا دافع البليات ادفع عنا شر الظالمين والفاسقين. اللهم اصلح امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن امة محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.